الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن حسمہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ میں نے ایک سودا کیا تو میرے پاس پیسے کچھ کم تھے، تو میں نے آپ سے وعدہ کیا کہ میں لے کر آتا ہوں اور آپ کو ادا کرتا ہوں۔ یہ فرماتے ہیں کہ یہ آپ کو نبوت ملنے سے پہلے کی بات ہے۔ وہ صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں وہاں گیا تو بھول گیا کہ میں نے اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ میں آتا ہوں۔ فرماتے 3 دن بعد مجھے یاد آئے، تو 3 دن بعد فرماتے ہیں جب میں وہاں پہنچا تو آپ وہیں موجود تھے، تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے مجھے مشقت میں ڈال دیے کہ میں تو 3 دن سے یہاں ہوں، کہ آپ نے مجھ سے کہا اور گویا کہ میری طرف سے بھی یہ وعدہ ہو گیا کہ ٹھیک ہے آپ آ جائیں، میں یہاں ٹھہرا ہوا ہوں، انتظار کر رہا ہوں۔ تو 3 دن تک آپ نے اپنے وعدے کو پورا کرنے کے لیے اس جگہ انتظار فرمائے، تو یہ وعدے کی اہمیت ہے۔ تو اس لیے جس سے ہماری کوئی بات ہو جائے، اول تو کسی سے کوئی ہم وعدہ نہیں کریں، کوئی عہد کوئی معاہدہ نہیں کریں، لیکن کر رہے ہیں تو اچھی طرح سوچ سمجھ کے کریں کہ اس کا پورا کرنا پھر فرض ہو جائے گا۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، کہ وعدے کو پورا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ اور ایک دوسرا واقعہ ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ اور ان کے والد حضرت یمان رضی اللہ عنہ، یہ دونوں والد اور بیٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے۔ ان کو معلوم نہیں تھا کہ مدینہ منورہ میں کیا چل رہا ہے اس وقت۔ راستے میں ابو جہل اور اس کا لشکر ملا، غزوہ بدر کا معرکہ ہونے والا تھا، تو ابو جہل نے ان دونوں کو پکڑ لی کہ بھئی آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ کہ ہم مدینہ جا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے۔ کہ اچھا پھر ان کے ساتھ مل کر ہم پر حملہ کرو گے تو ہم تمہیں نہیں جانے دیں گے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا کہ بھئی ہم تو آپ کی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، ہم اس لشکر میں شامل ہونے کے لیے نہیں جا رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ نہیں۔ پھر اس نے کہا اچھا پہلے حلفیہ مجھے یہ بیان دو کہ تم وہاں جا کے لشکر میں ہمارے خلاف جنگ میں شامل نہیں ہوگے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں اور ہمارے والد نے حلفیہ بیان دے دیا، قسم کھا لی۔ تو جب ہم وہاں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیاری فرما رہے تھے، تو ہم نے پورا واقعہ سنا ہے کہ اسی طرح ہوا، اور یہ درخواست بھی ساتھ کی کہ ہم بھی شامل ہونا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، کہ اگرچہ تم نے کافروں سے ایک عہد کیا ہے تو اس کو بھی پورا کرنا لازم ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ وہ تو تلوار کی نوک پر ہم سے اس نے حلف لیا ہے، ہم نے تو اپنی خوشی سے یہ نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس عہد کو بھی پورا کرنا آپ پر لازم ہے، اور آپ نے ان دونوں کو اجازت نہیں دی کہ غزوہ احد میں وہ شامل ہوں۔ تو اس لیے دیکھیں ہم کتنی باتیں کرتے ہیں اور پھر اس کو پورا کرنے کی ہمیں کتنی فکر ہوتی ہے، یا اس کو ہم ہلکا لے لیتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے کہہ دیا، پورا ہوا تو نہیں ہوا۔ اگر بالفرض کوئی شرعی عذر آ جاتا ہے، کوئی ایسا مسئلہ آ جاتا ہے، تو جو وقت ہمارا مقرر ہے اس سے پہلے اپنے مخاطب کو ہم آگاہ کر دیں کہ بھئی یہ وعدہ میرا آپ سے تھا، اور وہ بیچارہ انتظار میں بیٹھا ہوا ہے کہ وعدے کا دن آنے والا ہے، اس دن آپ غائب ہیں، فون کر رہے ہیں تو فون بھی نہیں اٹھا رہے ہیں۔ تو اس سے 1 2 دن پہلے ہی بتا دیں کہ بھئی میں تو مجبور ہوں، میں یہ پورا نہیں کر سکتا ہوں، لہٰذا مجھے اتنی مزید مہلت چاہیے۔ یہ طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔